بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 سے ہم آج انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ پہلی آیت کریمہ جو بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ یہ انسان کی کیفیت ایک بیان کی جا رہی ہے۔ ترجمہ پڑھنے سے پہلے وہ کیفیت، دونوں حالتیں اس کی سن لیں۔ دو حالتیں انسان کی بیان کی گئی ہیں یہاں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نعمت کر دیتا ہے، خوشی دے دیتا ہے انسان کو۔ جب اللہ نعمت کرے، بندے کو خوشی دے دے، تو پھر آگے بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری عزت کی ہے، اللہ نے میری عزت کی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو آزمائش میں ڈال دوں اس انداز میں کہ اس کا رزق کم کر دوں، تو پھر یہ انسان کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ جب مال زیادہ دے دوں، رزق کو بڑھا دوں، تو کہتا ہے میری عزت کی ہے اللہ نے، یعنی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس لائق ہوں۔ جب اللہ کہتا ہے میں دوسری طرح آزما لوں، مال کو کم کر دوں، تو پھر کہتا ہے فیقول ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میری توہین کی ہے نعوذ باللہ اللہ نے، پھر یہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کا رد کیا ہے کلا کہہ کر، وہ آگے آیات ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے یہ پڑھیں جو اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس لیکن انسان، فا کا معنی پس، اما کا معنی لیکن، انسان کا معنی انسان۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس لیکن انسان، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اس کو آزماتا ہے، ربہ، اس کا رب، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، یعنی آزمانے کی کیفیت آگے کہ کس طرح آزماتا ہے اللہ، فَأَكْرَمَهُ، تو وہ اس کو عزت دے دیتا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت دے دیتا ہے۔ وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمت دے دیتا ہے، اس کو عزت دے اور نعمت دے، کون؟ اللہ۔ یہ اس کی آزمانے کی ایک کیفیت ہے بندے کو، اس کو عزت دے دی اور نعمتوں سے نواز دیا، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ دوبارہ پھر دیکھیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس جو انسان ہے، یا لیکن جو انسان، اذا جب، ما ابتلاہ، اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، ڈال دے، ربہ، اس کا رب، جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈال دے، فَأَكْرَمَهُ، پس وہ اس کی عزت کرتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمت دے دیتا ہے۔ یعنی یہ دونوں باتیں ہیں اس کو آزمائش میں ڈالنے کی۔ کس طرح آزمائش میں ڈالا؟ عزت دے دی۔ کس طرح ڈالا آزمائش میں؟ اس کو نعمتوں سے نواز دیا۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، کون؟ انسان۔ کون کہتا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ ربی اکرمن، میرے رب نے میری عزت کی ہے، ربی، میرے رب نے، اکرمن، میری عزت کی ہے، میرے رب نے میری عزت کی ہے۔ جی پھر یہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ توجہ فرمائیں جی، دوسرا رخ اس انسان کا اگلی آیت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، وَأَمَّا، اور لیکن، ادھر کیا تھا؟ فَأَمَّا، کیا معنی کیا تھا؟ بس لیکن۔ وَأَمَّا، اور لیکن، إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب وہ اس کو آزمائش میں ڈال دے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ، پس کم کر دے اس پر، رزقہ، اس کا رزق۔ یہ دوسری صورت ہے جی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور لیکن جب وہ اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ، کم کر دیتا ہے اس پر، یا تنگ کر دیتا ہے اس پر، رزقہ، اس کا رزق۔ یہ اس طرح اللہ نے آزما لیا، رزق کو تنگ کر دیا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے، اہانن، مجھے ذلیل کر دیا ہے، یا میری توہین کی ہے، دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ آپ بتائیں ایسا جملہ کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جیسے وہ چاہے اللہ کو، کسی کو زیادہ مال دے کر وہ بھی آزمائش ہوتی ہے انسان کی، کسی کو کم دے تو یہ بھی آزمائش ہے۔
یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈالے کسی بھی صورت، زیادہ مال دے کر بھی آزمائش میں نہ ڈالے، پتہ نہیں ہم سیدھے رہ سکیں گے یا نہیں، پتہ نہیں ہم سے کون کون سے گناہ ہو جائیں گے زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے، اور اتنا غریب بھی اللہ تعالیٰ نہ کر دے، یہ بھی دعا کیا کرے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، اللہ تعالیٰ اتنا کمال دے جس سے ضروریات جو ہیں آسانی سے پوری ہوتی رہیں۔ زیادہ مال کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے، تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر زیادہ مال کی خواہش اور تمنا ہو تو پھر ساتھ یہ دعا بھی ہو کہ اے اللہ مال بھی زیادہ دے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دینا، جہاں حق ہے وہاں لگانے کی ہمت اور توفیق دینا، پھر ٹھیک ہے، درست ہے۔ وعلیکم السلام۔ کیونکہ زیادہ مال ہوگا تو وہ سود کا ہوا تب پریشانی، دنیا بھی برباد آخرت برباد، حرام کمائی آتی رہی تب بھی ضلالت، حرام جگہ پہ خرچ ہوتا رہا پھر بھی ضلالت، تو کیا فائدہ ہوا اس مال کا؟ دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ زیادہ پیسہ اللہ سے ضرور مانگیں، لیکن مانگیں اس نیت سے کہ اے اللہ حلال دینا اور حلال جگہوں پہ صرف کرنے کی توفیق دینا، پھر جتنا مرضی مانگیں۔ تو ویسے ہے یہ آزمائش، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن کہتا ہے کہ مال اور اولاد دونوں کیا ہیں؟ فتنہ ہے، دونوں کی وجہ سے بندہ فتنے میں چلا جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے بھی مال کی وجہ سے بھی۔ اولاد نیک نہ ہو تو بندہ پریشان ہے کہ نہیں؟ اولاد نیک ہو تو بندہ بڑا خوش ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی یہی اولاد کام آئے گی۔ اگر اولاد بری ہوئی دنیا میں لوگ تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، فوت ہونے کے بعد پھر وہ گناہ کرے گی تو باپ کو کیا ثواب پہنچے گا؟ پھر کتنی دکھ والی بات ہے۔ فتنہ ہے، مال بھی ایسے ہی ہے، حلال کمائیں گے یہ مال فائدہ دے گا، حلال خرچ کریں گے، حلال جگہوں پہ صرف کریں گے یہ مال فائدہ دے گا۔ اگر حرام کمایا حرام جگہ پہ لگایا یہ مال دنیا میں بھی وبال جان، قبر میں بھی یہ سانپ بچھو بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے جی۔ تو یہاں ہے کہ رزق کم اللہ نے کہہ کے آزمایا نا، تو فوراً کہتا اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اگر اللہ زیادہ مال دے دے، نعمت دے دے، عزت احترام دے دے، پھر کہتا ہے میری اللہ نے عزت کی ہے، یعنی اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہے کہ ہاں میری عزت کی ہے اللہ نے، پھر اس طرح کا انداز ہے۔ آگے اپنے سپارے پر غور کریں، ہم اسی طرح پڑھتے ہیں اپنے سپارے پر جو آیت کریمہ ہے نا آگے وہ دیکھیں جی، بالکل آسان ہے۔ کلا کیا معنی ہے کلا کا؟ ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، کیا ہرگز نہیں؟ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے نا فیقول ربی اہانن، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے میری توہین کی ہے، کلا اے انسان ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیوں ایسے ہوا آگے اس کی وجہ بھی بتلا دی، کمال درجے کی وجہ اللہ نے بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بل لا تکرمون الیتیم، بل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بل کا معنی ہے بلکہ، اردو میں ہم کہتے ہیں نا بلکہ، یعنی یہ جو پچھلی بات ایسے نہیں بلکہ یوں ہے، کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم نہیں عزت کرتے یتیم کی، بلکہ لا تکرمون تم عزت نہیں کرتے الیتیمہ یتیم کی، تم تو یتیم کی عزت نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ غریبوں کی، یتیموں کی، ان کی تم عزت ہی نہیں کرتے، ان کو احترام سے دیکھتے ہی نہیں ہو، یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ اگلی آیت میں وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، وَلَا تَحَاضُّونَ اور تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، کس بات کی؟ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، معنی خود کرو، ہاں مسکین کے کھانے پر، مسکین کو کھانا کھلانے کی تم ایک دوسرے کو ترغیب ہی نہیں دیتے، رغبت ہی نہیں دلاتے، اسی وجہ سے تو تمہارے یہ آزمائش میں آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ان دونوں آیتوں کے اندر دو ہی باتیں آئی نا، یتیم کو کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانے کی ترغیب دیتے، وہی غریبوں کے ساتھ تعاون۔ بات پھر ہماری وہی آ گئی نا پہلے والی کہ اگر اللہ تعالیٰ حلال روزی دے تو اس کو حلال جگہوں پہ صرف بھی بندہ کرے تب فائدہ ہے۔ مال تو آ گیا اور کہا کہ اللہ نے میری عزت کی ہے، یہ بھی الٹ انداز میں کہہ گیا، اگر اللہ نے مال کم کر دیا تو کہا اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ اے انسان ایسے نہیں ہے، تم اس لیے ذلیل ہو رہے ہو کہ تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی، اس لیے ذلیل ہو رہے ہو کہ مسکینوں کو تم کھانا نہیں کھلاتے، اس لیے ذلت تمہارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اگلی آیت کرتے کیا ہو تم، کس لیے ذلت تمہارا مقدر بن گئی ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں اللہ کہتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا،
تم تو میراث کھا جاتے ہو، سیدھا سیدھا معنی، وتأکلون تم کھاتے ہو، التراث میراث، میراث کس کو کہتے ہیں؟ وراثت کو، تم تو وراثت کھا جاتے ہو، اکلن کھانا، لمن سارے کا سارا، اکل لما تم تو ساری کی ساری وراثت کھا جاتے ہو، تمام کی تمام وراثت۔ دیکھو نا، ایک بندے کی وراثت ہے، بندہ فوت ہو گیا، آگے اولاد ہے، کسی کا حق بنتا تھا، حصہ بنتا تھا، دوسرے ذرا مضبوط تھے، ان کا حصہ کھا گئے، وتأکلون التراث اکلا لما تم تو وراثت کھا جاتے ہو ساری کی ساری۔ جب وراثت کھا گئے تو اس لیے ذلیل ہوتے ہو دنیا کے اندر۔ اس کی زندہ مثال آپ آج کل کے ہمارے معاشرے کے مطابق دوں ایک آپ کو، اس کی اچھی سمجھ آ جائے گی۔ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، پتہ اس بات کا؟ مثلا ایک باپ کی 4 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، جتنی وراثت ہوگی نا 4 بیٹوں میں تقسیم کر دی جائے گی، بیٹی کو کچھ نہیں، جہیز کا سامان بنا کے دے دیا جائے گا، بس اس کی وراثت ختم۔ بھی وراثت ایسے تو ختم نہیں ہوتی، وراثت میں وہ حقدار ہے، نصف حصہ ہے اس کا، یعنی بھائی کے مقابلے میں وہ نصف حصہ ہے۔ اگر یوں سمجھیں آسان مسئلہ، ایک باپ کی 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہوں، آسان طریقے سے مسئلہ سمجھ لیں، 1 بیٹا ہو اور 2 بیٹیاں ہوں، یا یوں سمجھیں کہ 1 بیٹا 1 بیٹی، 1 بیٹا ہے 1 بیٹی ہے، تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ وراثت کے تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بیٹا ہے نا اس کا ڈبل حصہ ہوتا ہے، بیٹی کا سنگل 1، تو کل مال کے آپ 3 حصے بنا لیں۔ جب 1 بیٹا ہے 1 بیٹی ہے، کوئی اور وارث نہیں ہے، صرف یہ 2 ہی ہیں، تو کل جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کل مال کے کتنے حصے بنیں گے؟ 3، کیونکہ بیٹے کو 2 تصور کریں گے نا، بیٹی 1، بیٹی کے مقابلے میں ڈبل کتنے ہیں؟ 2، کل مال کے 3 حصے بنا کر 2 بیٹے کو دے دیں، 1 بیٹی کو دے دیں، تقسیم ہو جائے گا معاملہ۔ یعنی بیٹے کے مقابلے میں نصف ہے، آدھا حصہ ہے اس کا، یا یوں سمجھیں کہ بیٹا جو ہے وہ بیٹی کے مقابلے میں ڈبل حصے کا حقدار ہے، جب وہ ڈبل ہے تو یہ خود بخود نصف ہے۔ تو اس طرح یہ وراثت تقسیم ہوگی، تو جب ان کو دی نہیں جائے گی تو وتأکلون التراث اکلا لما تم تو میراث ساری کی ساری کھا جاتے ہو، پھر ذلیل کس طرح نہیں ہوگے؟ وتأکلون تم کھاتے ہو التراث میراث اکلا لما ساری کی ساری، وتحبون المال حبا جما، آگے انسان کی کیفیتیں ہماری ہم سب کی بیان ہو رہی ہیں، جس طرح ہم کرتے ہیں نا وہی ہے۔ آج اپنے اپنے دل پر ہم ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں بیٹھیں کہ کام تو سارے ہمارے ہی ہیں۔ وتحبون اور تم پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، کس سے؟ المال، مال سے محبت کرتے ہو، حبا جما بہت زیادہ محبت، یعنی ضرورت سے زائد محبت کر بیٹھتے ہو مال سے، حد سے گزر جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ آگے اللہ نے پھر جھنجھوڑا ہے تھوڑا سا کہ اتنی محبت کیوں کر لی ہے مال سے، کیا ملے گا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آگے فرمایا کلا، کیا مانا بھائی؟ ہرگز نہیں، یا انسان ایسے نہ کر، ہرگز نہیں۔ اذا دکت الارض دکا دکا، آنے والا کل قیامت، اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا اللہ نے۔ اذا جب دکت الارض دکا دکا، زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، دوسرا معنی زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اذا دکت الارض، جب زمین کو کیا کیا جائے گا؟ کوٹا جائے گا، زلزلہ اس پہ آئے گا، یہ زمین ہلے گی، اس پر چوٹیں لگیں گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دریا سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں مل کر جب برابر ہو جائیں گی، یہ ریزہ ریزہ بھی ہے، یہ برابر بھی ہے، دونوں معنی درست ہیں۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس دن کو بھی یاد کر۔ دوسری آیت، وجاء ربک والملک صفا صفا، وجاء اور آئے گا، ربک کا تیرا رب، والملک اور فرشتے، تیرا رب اور فرشتے آئیں گے، یومئذ نہیں ادھر یومئذ نہیں، صفا صفا، صف در صف، صف در صف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک صف، دوسری صف، تیسری صف، صفیں باندھے ہوئے آئیں گے۔ جب تیرا رب اور فرشتے صفیں باندھ کر آئیں گے، یا صف در صف آئیں گے، صف در صف، صفن صفا آ گیا نا۔
پڑھنا ہے ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، چلو آسانی ہو جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، ترجمہ کریں وجاء اور آئے گا، ربک والملک صفا صفا، صف در صف، وجیء جاء معلوم ہے، جیء مجہول ہے، اور لایا جائے گا۔ وجیء جاء کا کیا معنی تھا؟ اور آئے گا، اور جیء لایا جائے گا، اور لایا جائے گا یوم اذن اس دن، بجہنم جہنم کو، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، یوم اذن اس دن، یتذکر الانسان انسان نصیحت حاصل کرے گا، یتذکر کا معنی نصیحت حاصل کرے گا، الانسان انسان، جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس وقت انسان اس دن کیا کرے گا؟ نصیحت حاصل کرے گا۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، کیسے ہے اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا؟ انا بمانا کیفا، کیسے، لہو اس کے لیے، الذکرہ نصیحت حاصل کرنا، یعنی اب اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا کیسے ممکن ہے؟ اب تو قیامت کا دن ہے، اب تو نصیحت ہے ہی نہیں، لیکن اس وقت یہ حاصل کرے گا، اس کو سمجھ اس وقت آئے گی، لیکن اس وقت کی سمجھ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یقول یا لیتنی، کہے گا، یعنی پھر جب یہ کیفیت ہوگی نا کیسے نصیحت ہے تیرے لیے، یقول پھر پکار اٹھے گا انسان، یا لیتنی ہائے افسوس، یا لیتنی ہائے افسوس، یا دوسرا معنی اے کاش، جس طرح ہم کہتے ہیں کاش، ہائے افسوس یہ کام میں ایسے کر لیتا، یا لیتنی ہائے افسوس، قدمتو لی حیاتی، میں نے کچھ بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے، قدمتو میں نے آگے بھیجا ہوتا، لی حیاتی اپنی زندگی کے لیے، یعنی اپنی زندگی میں کچھ بھیج چکا ہوتا آگے، آج میرے وہ کام آ جاتا۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ یہ دو آیات پھر دوبارہ پڑھا کرنا، سورت مکمل کریں گے۔ صرف ایک حدیث کی روشنی میں ایک بات یاد رکھیں، جہنم کو قیامت والے دن لایا جائے گا، تو جہنم کو کس طرح لایا جائے گا؟ ہاں کس طرح، حدیث کیا ہے پہلے بیان کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ جہنم کا جب بھی تذکرہ ہے نا قیامت والے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس انداز میں لایا جائے گا، یہ حدیث آپ کو یاد رکھنی چاہیے، صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو جب لایا جائے گا نا تو 70,000 لگام ہوگی اس کی، کتنے لگامیں؟ 70,000 لگام اس کو پہنائی ہوئی ہوگی۔ لگام پتہ نا کس کو کہتے ہیں؟ یہ گھوڑا دیکھا ہے نا کبھی، تو اس کے منہ میں وہ ڈالی ہوتی ہیں 2 لگامیں، پیچھے اس نے پکڑی ہوتی ہیں۔ خچر وغیرہ بھی ریڈی میں جب وہ چل رہا ہو، ٹانگے وغیرہ میں جب گھوڑا چلتا ہے تو اس کی لگامیں ہوتی ہیں، یا گھوڑے کے اوپر سواری آدمی کر رہا ہے تو اس وقت بھی اس نے 2 لگام اس کو ڈال کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں لگام، منہ میں ڈالی ہوئی ہے۔ جہنم کو کتنی لگامیں ہوگی؟ 70,000، 70 نہیں، 70 100 نہیں، 70,000 لگام ہوگی، اور پکڑی ہوئی کنہوں نے ہوگی؟ فرشتوں نے، فرشتوں نے پکڑی ہوگی، اور وہ پکڑی بھی کتنے فرشتوں نے ہوگی؟ ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا، 70,000 لگام، ہر لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے، تو جہنم پھر بھی دھاڑ رہی ہوگی، بول رہی ہوگی، اس سے آواز آئے گی، تو انسان دیکھ کر پھر کیسے خوف زدہ ہوں گے۔ یہ ہے وجیء یومئذ بجہنم، جس دن جہنم کو لایا جائے گا، انسان نے پھر دیکھ کر ڈرنا تو ہے، نصیحت تو حاصل کرنی ہے، لیکن اس وقت نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جہنم کو جب لایا جائے گا تو کتنی لگامیں؟ 70,000 لگام، ایک لگام کو کتنے لوگوں نے پکڑا ہوگا؟ 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا۔ جہنم پھر بھی دھاڑ رہی ہوگی، بول رہی ہوگی، کھینچ رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔
Oh